وہ چلتے چلتے خاصا تھک چکا تھا، بمشکل پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اب اسے اس حقیقت کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ انسان کے لیے جس کا بوجھ اٹھانا سب سے دشوار ہے، وہ خود اس کے اپنے جسم کا بوجھ ہے۔ کسی شخص کو موت سے پہلے اس بوجھ سے نجات نہیں مل سکتی۔ وہ چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں فرفر گزر رہی تھیں، لیکن وہ اپنے خیالوں میں مگن چلتا جا رہا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، جسم جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کمبخت کا بوجھ اٹھانا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ذرا ان گاڑیوں کو تو دیکھو، کیا کیا رنگ ہیں، کیا کیا شکلیں ہیں۔ میرا وزن کوئی 50 کلو تو ہوگا۔ ارے نہیں بھائی، 50 کلو کہاں، یہی کوئی 40-45 کے لگ بھگ ہوگا۔ یوں راستہ چلتے وہ اپنے آپ سے خود گفتگو تھا، خود اپنے آپ سے سوال کرتا تھا اور پھر خود ہی جواب دے دیتا تھا۔ ذرا کھانسنے کے بعد اس نے پھر سوچنا شروع کیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی اس حال تک پہنچ جاؤں گا۔ کاش میری جیب میں اتنے پیسے تو ہوتے کہ اس وقت ایک نان ہی خرید لیتا، اور اگر نان کے ساتھ چائے کی عدد گرم گرم پیالی بھی ہو جائے تو کیا ہی بات تھی۔ گاڑیاں آتی اور تیزی سے اس کے قریب سے گزر جاتی۔ اتنے میں ایک بالکل نئی گہرے نیلے رنگ کی کار اس کے پاس سے گزری۔ اسے محسوس ہوا جیسے کار اسے دیکھ کر آہستہ ہو گئی ہے۔ غور سے دیکھا تو اسٹیئرنگ پر ایک عورت نظر آئی، ایک خوبصورت شعر کی طرح حسین عورت۔ اس کی سیاہ زلفیں ہوا سے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ دفتن اسے یوں لگا جیسے وہ خوبصورت حسینہ اپنی گاڑی آہستہ کر کے اسے بغور دیکھ رہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ مسکرانے سے اس کے پچکے ہوئے گالوں کی شکنوں کی تعداد اور گہرائی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، زندگی بھر میں حسن کی نظر ہم پر پڑی تو عمر کے کس ناموزوں مرحلے میں پڑی۔ آنکھیں چندیا دینے والی بڑکیلی کار نے رفتار پکڑی اور آگے نکل گئی۔ کوئی 40 گز گئی ہوگی کہ پھر رک گئی۔ مریل بڈھا تھکاوٹ سے چور پاؤں گھسیٹتا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ نیلی کار کے نزدیک سے گزرا تو اسے حسینہ نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ تھی۔ حسن کی نگاہ کرم یقیناً اسی خوش بخت پر پڑ رہی تھی۔ پھر بھی بڈھے کا دل اس حقیقت کو قبول کرنے کو ہرگز تیار نہ ہوا۔ اس نے سوچا، بھوک نے میرے دماغ کو بھی متاثر کر دیا ہے، اسی لیے میں دن کے وقت چلتے پھرتے خواب دیکھنے لگا ہوں۔ نیلی گاڑی نے پھر حرکت کی اور پھر ذرا آگے جا کر رک گئی۔ عورت اب بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بڈھے نے سوچا، شاید کسی اور کا دھوکہ کھا رہی ہے، یا شاید اسے میری حالت پر رحم آ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ سے مذاق کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، استاد یہ تو یقیناً تم پر دل پھینک بیٹھی ہے۔ نیلی گاڑی ایک مرتبہ پھر آگے بڑھی، تھوڑی دور جا کر پھر رک گئی۔ ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں چل چل کر رکنا اور رک رک کر چلنا بڈھے کو خاصا پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس کا اصل سبب جاننے کے لیے سخت بے چین تھا۔ کیا واقعی یہ بجلی تجھی پر گرنے پر تلی ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر وہ سڑک کے اس پار فٹ پاتھ پر چلا گیا۔ عورت نے کار کی دوسری کھڑکی سے نگاہیں اس پر جما دی۔ اب تو بڈھے کا شک یقین میں تبدیل ہونے لگا۔ دیکھا جائے تو میں جوانی میں کوئی ایسا بدصورت بھی نہ تھا، بلکہ خوبصورت بھی کہلایا جا سکتا تھا۔ اب وہ بڑی سڑک چھوڑ کر بائیں جانب کی چھوٹی سڑک پر ہو لیا۔ نیلی کار بھی اس طرف مڑ گئی۔ اس مرتبہ جو کار بڈھے کے نزدیک پہنچی تو حسینہ نے اسے آواز دی، دروازہ کھول لو۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھ جاؤ۔ مریل بڈھا گھبراہٹ اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے تحت پہلے تو کچھ ہچکچایا، مگر پھر عورت کی مسکراہٹ نے اس کی ہمت بندھائی اور وہ کار کا دروازہ کھول کر اندر جا بیٹھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ راستے میں نہ عورت نے کوئی بات کی نہ بڈھے نے منہ کھولا۔ گاڑی ایک شاندار عمارت کے سامنے رکی۔ حسینہ آگے آگے اور بڈھا پیچھے پیچھے۔ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک ملازمہ نے استقبال کیا۔ اس نے مریل بڈھے کو حیرت سے دیکھا۔ حسینہ اور بڈھا ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ عورت نے مریل بڈھے کو بیٹھنے کی فرصت دیے بغیر حکم دیا، کپڑے اتار دو۔ جی اگر اجازت ہو تو میں ذرا۔
بڈھے نے جھجکتے جھجکتے اپنی پھٹی پرانی میلی کچیلی قمیض اتار دی۔ پتلون بھی اتار دو۔ مریل بڈھے کے تمام شبہات اب دور ہو گئے۔ وہ ساری بھوک اور تھکن بھول گیا۔ سوچنے لگا، آخر انسان ہی تو ہوں، انسان کے دل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، اور پھر عورت کے دل کے بارے میں؟ اس حسینہ کو ضرور میری کوئی ادا پسند آ گئی ہوگی جس سے اس کا دل موم ہو گیا ہے۔ اس نے پتلون بھی اتار دی۔ حسینہ نے ایک گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چند ہی لمحوں میں ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک ملازمہ تھی جو مالکن سے بڑھ کر نہیں تو کم از کم اس جتنی خوبصورت ضرور تھی۔ بڈھے نے سوچا، یہ تو سخت بے حیائی ہے، اس عمر میں دو حسین دوشیزاؤں کے سامنے یوں ایک بنیان اور ایک جانگیہ پہنے کھڑا ہونا کہاں کی شرافت ہے۔ حسین عورت نے حسین ملازمہ سے کہا، آیا سے کہو بچوں کو لے آئے۔ ملازمہ باہر چلی گئی۔ مریل بڈھا جانگیے میں کانپ رہا تھا، نہ جانے سردی سے کانپ رہا تھا یا ہجان سے۔ مدت ہوئی اس نے سنا تھا کہ کسی عورت نے محض اپنے شوہر کی بے وفائی کا انتقام لینے کی خاطر کسی راستہ چلتے اجنبی سے معاشقہ کر لیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کہیں یہ عورت بھی مجھے کسی ایسے ہی مقصد کے لیے اعلی کار بنانے کا ارادہ تو نہیں رکھتی۔ ذرا سی سوچ کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا، مجھے اتنی خوبصورت عورت کا اعلی کار بننا منظور ہے، خواہ اس کی نیت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سوچ کر وہ خاموش کھڑا رہا۔ ملازمہ واپس آئی۔ اس کے ساتھ ایک ماما، 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بچہ 10 سال کا ہوگا، سب سے چھوٹی بچی 6 سال کی، 2 لڑکیاں 1 لڑکا۔ تینوں بچے فرشتوں کی طرح معصوم اور خوبصورت تھے۔ مریل بڈھے نے دل ہی دل میں کہا، ملازمہ اور ماما کی تو کوئی بات نہیں، مگر بچوں کو یوں ایک ننگ دھڑنگ آدمی کے سامنے لا کھڑا کرنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔ بڈھے کی ٹانگیں بانس کی طرح سوکھی ہوئی تھیں، گردن تنکے کی طرح پتلی، پسلیوں کی ہڈیاں دور کھڑے ہو کر بھی بآسانی گنی جا سکتی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ میلے کچیلے چمڑے میں مڑ کر کھڑا کر دیا ہو۔ خوبصورت عورت نے ماما سے پوچھا، آج نرگس نے کھانا کھایا تھا یا نہیں؟ بہت تھوڑا کھایا تھا بیگم صاحب۔ اور شمیم نے؟ بیگم صاحب اسے تو بالکل ہی بھوک نہیں لگتی، آج بھی کچھ نہیں کھایا۔ اور منظور؟ جی اس نے ذرا سی چاکلیٹ کھائی تھی، بس اور کچھ نہیں کھایا۔ خوبصورت عورت نے بچوں کی طرف یوں دیکھا جیسے انہیں ڈرانا چاہتی ہو، پھر ننگے تھر تھراتے بڈھے کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولی، دیکھو اس شخص کو دیکھ رہے ہو نا، اس کی ہڈیاں کیسے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو، اگر پیٹ بھر کھانا نہیں کھاؤ گے تو تم سب کی بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ تینوں فرشتہ صورت بچے سہم کر اپنی ماں کی گوشت پر رہنوں سے لپٹ گئے۔ حسین عورت نے مریل بڈھے کی طرف دیکھا اور کہا، چلو بابا جلدی سے کپڑے پہن لو، اب تم جا سکتے ہو۔